نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق الله العظيم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے جو اس کے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتا ہے۔ عمل میں اور اتباع میں فرق ہے۔ جب کوئی عمل کرتا ہے تو اس میں ایک ہی چیز موجود ہوتی ہے، لیکن جب کوئی اتباع کرتا ہے تو ایک عمل میں دو چیزیں موجود ہوتی ہیں، حلال بھی موجود ہوتا ہے، حرام بھی موجود ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم ہے، اور اتباع میں دو چیزیں ہیں۔ جب کوئی اتباع کرتا ہے تو وہ اللہ پروردگار کے ساتھ بدگمانی کرنے سے فارغ ہو جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدگمانی کرنے سے فارغ ہو جاتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بیوی اپنے شوہر سے بدگمانی نہیں کرتی اور شوہر اپنی بیوی سے بدگمانی نہیں کرتا، مگر جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنا نہیں جانتا وہ اتباع نہیں کرتا، کیونکہ جو نہیں جانتا وہی اتباع نہیں کرتا۔ وہ اللہ پروردگار کے ساتھ بدگمانی میں اپنی زندگی گزارتا ہے، اور جو اللہ پروردگار سے بدگمانی کرتا ہے، یعنی جیسا بھی گمان باندھتا ہے، اچھا باندھے یا برا باندھے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ویسے ہی کرتا پاتا ہے۔ یعنی جو اللہ سے گمان کرو گے ویسے ہی ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو یہ حکم دیتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے بدگمانی نہ کرو۔ اس نے کیا ہی کچھ نہیں ابھی، پہلے میں نے سوچ لیا وہ یہ کرے گا، وہ کرے گا۔ اور بھائی اگر اس نے کیا ہے پھر میں نے سوچ لیا تو میں نے سوچا ہے نا، پتہ نہیں کیا سوچا، یہ تو میں جانتا ہوں نا، آپ تو نہیں جانتے۔ میں نے اگر اس کا عمل دیکھ کر عمل کی بابت سوچا ہے، یہ اتباع تھوڑی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھوڑی ہے۔ نبی رسول علیہ السلام تو یہ فرمایا ہے کسی کے عمل پر نہ جانا، کہ اس کا عمل ظاہری ہوتا ہے، اس کی نیت
عمل کرنے والے کی اپنی ہوتی ہے، وہ اللہ جانتا ہے، میں نہیں جانتا، آپ نہیں جانتے، اور میں نے اس کا عمل دیکھا ہے۔ عمل دیکھنے کے بعد میں نے اس کے ساتھ جو باندھا ہے وہ گمان باندھا ہے، نبی رسول اللہ علیہ السلام کی اتباع نہیں کی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک عمل ہوتا ہے، ایک عمل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع تعلیم ہوتی ہے۔ پہلے اس نے عمل کچھ نہیں کیا، ابھی اس نے کیا ہی کچھ نہیں ہے، میں نے پہلے ہی سوچ لیا، یہ میری سوچ۔ نیک گمانی تو اسے نہیں کہا جاتا، اس نے ابھی کیا ہی کچھ نہیں ہے، میں نے کیسے کوئی بات پہلے سوچ لی، میرے میں یہ جھوٹ ہے، میرے میں یہ بدگمانی ہے، اس نے تو ابھی عمل ہی نہیں کیا۔ اور جب کوئی عمل کرتا ہے نیت اس کی اللہ جانتا ہے، جب اللہ جانتا ہے، پہلے اس نے عمل نہیں کیا تھا تو میں نے سوچ میں جو رکھا، نہ عمل اس نے کیا، عمل کے بارے میں بھی ابھی جھوٹ ہے، اور عمل میں اس نے جو کیا ہے وہ بھی جھوٹ ہے۔ جب وہ پھر عمل کرتا ہے نیت اس کی اللہ جانتا ہے، جس طرح وہاں جھوٹ ہے اس طرح میرا نیک گمانی کرنا جو ہے یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس کو میں نے عمل کرتے دیکھا ہے کہ وہ واقعی نماز ہی پڑھنے آیا ہے۔ نیک گمانی یہ دین تو نہیں ہے، دین تو اللہ کا حکم کی تعلیم، نبی رسول اللہ علیہ السلام کی اتباع، یہ ہے، یہ میری نیک گمانی ہے۔ جب وہ میری جوتیاں اٹھا کے چلا جاتا ہے یا کسی بھائی کی جوتیاں اٹھا کے چلا جاتا ہے، اب میں پھر بدگمانی کرتا ہوں۔ کیا نیک گمانی بھی بدگمانی میں بدل جاتی ہے؟ ایسے نہیں ہوتا۔ نیک گمانی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کرنی ہے۔ اب بدگمانی جو ہو گئی ہے یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کرنی ہے۔ پہلے جب وہ عمل کرنے آتا ہے اس کے عمل کی تحقیق ہے کہ پتہ ہو جائے، اور جب وہ جوتی اٹھا کر جاتا ہے اب بھی اس کے عمل کی تحقیق ہے۔ پہلے اس کے عمل کی تحقیق جو ہے وہ نماز کی ادائیگی، نماز کا پڑھنا وغیرہ، اس کی تحقیق ہے بس۔ اور جب وہ جوتیاں اٹھا کے چلا جاتا ہے اب جرم کی تحقیق ہے کہ جرم اس پر لگتا ہے کہ نہیں لگتا۔ پہلے کیا میں نے کیا؟ پہلے عمل اس کا جو نماز پڑھنا ہے اس کو میں نے دیکھا ہے، بس یہی میری نیک گمانی ہے کہ وہ نماز نبی رسول اللہ علیہ السلام کی اتباع میں پڑھتا ہے، تعلیم میں پڑھتا ہے یا نہیں۔ اگر نہیں پڑھتا تو میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس کی تعلیم کی جائے، یعنی جو عمل کرتا ہے اس کی اصلاح کی جائے۔ یہ نیک گمانی ہے اس کے ساتھ کہ وہ مسلمان ہے، مومن ہے، میں اسے تعلیم کروں گا، وہ تعلیم میں اپنے عمل کی اصلاح کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ اس نے جوتی اٹھائی ہے، مجھے کیا بھی پتہ، پہلے بھی میں نے اسے دیکھا کہ وہ نماز کا عمل ادا کرنے آیا، اب بھی دیکھا کہ اس نے جرم کا عمل ادا کیا ہے۔ اب جرم کا الزام اس پر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر لگایا ہے۔ اب اس کی جوتیاں اٹھانا ہے نا، اتباع تو نہیں ہے نا کہ میں نے الزام اس پر جو لگا دیا ہے اس میں نے اس کا جوتیاں اٹھانا کہ اس نے جوتیاں کیوں اٹھائی ہیں یہ بھی دیکھ لیا ہے، اس نے لقمہ حرام کیوں کھایا ہے یہ بھی دیکھ لیا ہے۔ ایسے نہیں ہے۔ اس نے گھر میں کتا کیوں داخل کیا یہ بھی دیکھ لیا ہے، وہ کسی کے گھر میں کیوں داخل ہوا یہ بھی دیکھ لیا ہے
کہ پردے میں داخل ہوا یا بے پردگی میں داخل ہوا، یہ تو مجھے نہیں پتہ۔ نبی رسول علیہ السلام کی اتباع کا حکم آیا ہے۔ اتباع کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اتباع میں جو کوئی عمل کرتا ہے اس میں دو چیزیں لازمی پائی جاتی ہیں۔ جب کسی میں دو چیزیں یہ نہیں پائی جائیں گی، اس نے اتباع نہیں کی، اس نے عمل کیا ہے۔ عمل اور چیز ہے، اتباع اور چیز ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمونہ پیش کیا کہ فرمایا لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ بنایا گیا ہے۔ جب کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھتا اس میں دو چیزیں ہوتی، اور جب وہ پھر اتباع نبی رسول اللہ علیہ السلام کرتا تو اس کے عمل میں بھی دو چیزیں ہوتی۔ اور جس کے عمل میں ایک چیز ہے اس کا عمل ہے وہ تو مارا گیا ہے۔ جب خود عمل کرتا ہے اپنے بارے میں بدگمان ہوتا ہے، اور جب وہ کسی کا عمل دیکھتا ہے اس کے عمل کے بارے میں بدگمان ہوتا ہے۔ اپنے بارے میں بھی بدگمان ہے، اپنے بھائی کے عمل کے بارے میں بھی بدگمان ہے۔ اللہ کے ساتھ نیک گمان کیسے ہو گیا؟ اپنے ساتھ تو بدگمان ہو، اللہ کے ساتھ میرا نیک گمان ہو گیا۔ خود تو میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے نیک کر دے، اور جب میں اپنی نیکی دیکھتا ہوں تو جس نے نیک کرنا ہے اس کے ساتھ بدگمانی کرتا ہوں۔ کیوں بھائی بدگمانی کیسے کرتا ہوں؟ دعا تو اللہ سے مانگ رہا ہوں۔ بدگمانی اس لیے کرتا ہوں کہ جب میں اپنے بارے میں بدگمان ہوں اور اپنے بھائی کے بارے میں بدگمان ہوں، اللہ کے ساتھ میں کیسے نیک گمانی کر سکتا ہوں؟ کیونکہ جب میں عمل کرتا ہوں تو بدگمانی کا عمل ہے، اپنے ساتھ بھی اور اپنے بھائی کے ساتھ بھی۔ اور جب اللہ سے دعا کرتا ہوں تو جنتی ہونے کی دعا کرتا ہوں، اور جب عمل کرتا ہوں تو اللہ سے عمل میں جہنم میں جانے کی بات کرتا ہوں۔ دعا تو جنت کی ہے، اور عمل میرا گندا جو ہے وہ کیا مانگتا ہے؟ اللہ سے جہنم مانگتا ہے۔ یہ دین ہے ہمارا۔ دعا جب اللہ سے مغفرت کی ہے، جنت کی ہے، اللہ پروردگار کی رضا چاہت کی ہے، تو عمل میرا کیا ہے؟ اتباع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا حکم ماننا ہے۔ اب عمل بھی میرا جنت کی طلب میں ہے، اللہ کی رضا کی طلب میں ہے، اور دعا بھی میری اللہ سے جنت کی طلب اور اللہ کی رضا کی طلب میں ہے۔ نصیب والا ہے جو اس بات کو جانتا ہے کہ عمل میں ایک چیز ہوتی ہے، عمل میں صرف دیکھنا ہوتا ہے، اچھا دیکھنا یا برا دیکھنا، یہ دو چیزیں وہ جانتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتا ہے۔ سننا ایک ہی عمل ہے، چلنا ایک ہی عمل ہے، بیٹھنا ایک ہی عمل ہے، گھر میں داخل ہونا ایک ہی عمل ہے، کتے کو کھلانا پلانا ایک ہی عمل ہے، اپنی صورت کسی کو دکھانا یا خود دیکھنا ایک ہی عمل ہے۔ یہ اتباع النبی صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والا ایک عمل میں دو چیزیں کرتا ہے۔ جب خود نہاتا ہے، اپنے آپ کو نہلاتا ہے، اپنے آپ کو دیکھتا ہے،
تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہوتی ہے۔ اور جب کسی کو نہلاتا ہے، کسی کا ستر دیکھتا ہے، کسی کا پردہ جو ہے بے پردہ کرتا ہے، یہ عمل ہوتا ہے۔ یہ چیزیں ہیں سمجھنے والی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا تو آپ کے عمل میں اللہ پروردگار کا حکم نظر آیا۔ جب آپ نے عمل کیا تو آپ کے عمل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعلیم نظر آئی، اور جب آپ نے عمل کیا تو آپ کے عمل میں حکمی علم نظر آیا، مشاہداتی علم نظر آیا، اور جب آپ کے دیکھنے میں وہ دو چیزیں نظر آئیں، آپ کے سننے میں وہ دو چیزیں نظر آئیں، آپ کے چلنے میں وہ دو چیزیں نظر آئیں، تو عمل میں اللہ پروردگار کا حکم، عمل میں اللہ پروردگار کے حکم کی تعلیم، اللہ پروردگار کے علم کی حقیقت جو تھی وہ میرے عمل اور آپ کے عمل میں جب آ گئی تو یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ ان کا نمونہ ہمارے لیے عمل کی ادائیگی کا نمونہ بن گیا، اور عمل کی ادائیگی میں نبی رسول اللہ علیہ السلام کی تعلیم جو ہے وہ حقیقت میں آ گئی۔ اب ہم نے جب بیوی کو دیکھا تو پردہ ہے، اور جب غیر بیوی کو دیکھا تو بے پردگی ہے۔ عمل میں دو چیزیں آ گئیں۔ جب ہم نے خود شیشہ دیکھا، میں نے اور آپ نے شیشہ دیکھا تو یہ پردہ ہے، اور جب میں نے شیشے میں کسی کی بیوی کو دیکھا، نہاتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا تو پردہ ہے، اور جب کسی کو نہاتے دیکھا تو یہ بے پردگی ہے۔ یہ باتیں کوئی کوئی جانتا ہے۔ مولوی صاحب اس بات کو اگر جانتا تو جب اس کی آنکھ میں غیر اجنبی کی صورت آتی ہے وہ اسے اس لیے دیکھتا ہے کہ میری آنکھ نے اسے دیکھا ہے، بے پردگی کرتا ہے۔ عمل اس کے دیکھنے کا ہوتا ہے کہ اس کی آنکھ نے دیکھا ہے، لیکن جب اجنبی عورت کو دیکھتا ہے اور اجنبی عورت اجنبی مرد کو دیکھتی ہے، دیکھا تو اس کی آنکھ نے ہوتا ہے، کیا تو اس نے عمل ہوتا ہے، سنا تو اس نے عمل ہوتا ہے، بولا تو اس نے عمل ہوتا ہے، لیکن اس عمل میں ایک ہی چیز ہوتی ہے، وہی ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں ہوتی۔ اسے نہیں پتا کہ وہ کہتا ہے کہ شیشے میں تو اللہ کے نبی نے اپنے آپ کو دیکھا تھا نا، شیشے میں دیکھا تھا، دکھایا تو نہیں تھا کسی کو جسے نہیں دکھانا تھا۔ وہ گھر میں آپ داخل تو ہوئے تھے، کسی کے گھر میں آپ داخل تو ہوئے تھے، لیکن وہاں جسے نہیں دیکھنا تھا اسے نہیں دیکھا تھا۔ مولوی صاحب آپ بھی کسی کے گھر میں داخل ہوتے ہیں اور اس کے سامنے اگر آپ چلے جاتے ہیں، جس نے آپ کو نہیں دیکھنا تھا، اور اگر آپ اسے دیکھ لیتے ہیں جسے آپ نے نہیں دیکھنا تھا، بے پردگی تو ہو گئی۔ کہیں دیکھنے میں بے پردگی ہو گئی اور کہیں دکھانے میں بے پردگی ہو گئی۔ شیشہ دیکھنے میں تو کوئی بے پردگی نہیں ہوئی کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے، اور جب میں نے اپنے آپ کو جسے نہیں دکھانا تھا شیشے میں اسے دکھا دیا، یہ بھی تو بے پردگی ہو گئی۔ جب تک عمل میں ایک ہے، میں ہوں یا آپ ہیں، اس وقت بات اور ہے، وہ عمل ہے۔ اور جب تک عمل میں دو نہیں آ جاتے، وہ عمل جائز یا ناجائز نہیں ہو جاتا، وہ عمل پردہ یا بے پردگی نہیں ہو جاتا۔ جب عمل میں دو چیزیں اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میں نہیں ہو جاتا، اس وقت عمل کس نے کیا؟ عمل تو میں نے کرنا۔ اتباع کس نے کی ہے؟ اتباع بھی تو میں نے کرنی ہے۔ اب عمل میں کرتا ہوں تو ایک ہوتا ہوں، اور جب اتباع کرتا ہوں تو میرے عمل میں دو ہوتے ہیں۔ اجنبی سے پردہ ہے۔ اجنبی کون ہے؟ مرد ہو یا عورت، جو ایک ہے،
عمل ایک ہے، اور جب عمل دو ہو جائیں پردہ بھی ہو جاتا ہے، بے پردگی بھی ہو جاتی ہے۔ ہم اپنے عمل کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کا حکم ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اپنے عمل کو چھوڑ دو اور کسی کی عمل پر نہ جاؤ۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو جہنم میں عورتوں کو زیادہ دیکھا۔ جب عورتوں کو زیادہ دیکھا تو وہی کام کرنے والے مرد جو تھے ان کو بھی وہاں ہی دیکھا کہ فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم میں بچاؤ، جہنم سے بچاؤ۔ ان کو بھی وہاں زیادہ دیکھا۔ آپ کہیں گے کہ عورتوں کا ذکر آیا ہے، لیکن جو عورت کا ذکر آیا ہے جو زانیہ ہوتی ہے وہ اکیلی زانیہ ہو جاتی، اکیلی زانیہ نہیں ہوتی، مرد بھی ساتھ ہی ہوتا ہے۔ جب وہ زانیہ جہنم میں جاتی ہے تو کیا زنا کرنے والا جو زانی ہے وہ جنت میں چلا جاتا؟ تشریح اور تفسیر بیان کرنے کو تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن جانتا کوئی کوئی ہے کہ تفسیر کیا ہے اور تشریح کیا ہے، جانتا کوئی کوئی ہے کہ عمل کیا ہے، اتباع کیا ہے، جانتا کوئی کوئی ہے کہ سطر دیکھنا کیا ہے اور سطر دکھانا کیا ہے۔ اپنی کوئی سطر دیکھتا ہے، یہ جائز ہے، اور اپنی سطر اگر کوئی کسی کو دکھاتا ہے یہ ناجائز ہے۔ دیکھنے والا بھی جہنمی ہے اور دکھانے والا بھی جہنمی ہے، کہ اس نے عمل کیا ہے، اور جب کوئی عمل کرتا ہے وہ مارا جاتا ہے، اور جب کوئی فَاتَّبِعُونِی حکم ہے نا نبی رسول اللہ علیہ السلام کی اتباع کرو، اور جب وہ اتباع کرتا ہے تو کامیاب ہو جاتا ہے۔ جب مولوی صاحب، مفتی صاحب عمل کرتا ہے تو مارا جاتا ہے، میں اور آپ جب عمل کرتے ہیں تو مارے جاتے ہیں، اور جب ہم عمل اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کرتے ہیں تو کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس کا جاننا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ جب عورت بیٹھ کر چغلی کرتی ہے، غیبت کرتی ہے، کسی کی بے پردگی کرتی ہے تو یہ زنا سے بدتر ہوتا ہے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ جس کا پردہ رکھنا ہے اس کی وہ بے پردگی کرتی ہے۔ اگر وہ بے پردگی کرتی ہے تو یہ عمل ہے، یہ عمل ہے، زنا سے بدتر تو نہیں ہے۔ اسے نہیں پتا یہ عمل ہے۔ مثال اس کی سمجھیے، ایسے نہیں یہ بات کا پتہ چلتا کہ ایک آدمی ہے، اس نے نماز پڑھی ہے، اسے نہیں نماز پڑھنے کا پتہ، اس کا پردہ رکھو، اس کی تعلیم کر دو۔ اس کی بےزتی ضروری کرنی ہے کہ تجھے نماز نہیں پڑھنی آتی، ادھر آئے امی جی اس کی، اسے نماز ہی نہیں سکھائی آپ نے، ابا جی ہو کے تو نے اسے نماز ہی نہیں سکھائی۔ یہ اس نے عمل جو کیا ہے نا، یہ برا عمل کیا، ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، نامناسب عمل ہے۔ اسے چاہیے تھا اس کی تعلیم کرتا اور اس کی کمی ہر ایک کسی کو نہ بتاتا۔ لیکن اگر کوئی یہ نہیں کرتا، یہ تو کمی ہے نا، بلکہ وہ کیا کرتا ہے، زنا سے بدتر اگر کام کرتا ہے تو یہ وہ کام ہے کہ جو اس میں ہے ہی نہیں، اور یہ لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، چغلی غیبت جو ہے وہ زنا سے بدتر ہے۔ اگر وہ چیز اس میں موجود ہو اور پھر میں بتاؤں، فرمایا اسی کا نام تو چغلی غیبت ہے، اور یہی تو چغلی غیبت ہے۔ اور اگر اس میں موجود نہیں ہے اور اگر میں پھر کہتا ہوں، یہ بہتان ہے، یہ بہتان ہے۔ اب دیکھیے ہر بات میں کتنا بڑا بڑا فرق ہے۔ فرمایا فَاتَّبِعُونِی، فَاتَّبِعُونِی کے اندر عمل نہیں ہوتا۔ عمل میرا دیکھنا ہے، عمل میرا سننا ہے، عمل میرا بولنا ہے، عمل میرا چلنا پھرنا ہے۔ میرے عمل کے اندر کیا ہوتا ہے؟ فَاتَّبِعُونِی، میں نے دیکھا ویسے ہوتا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔
میں نے سنا ویسے ہوتا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، میں چلا ویسے ہوتا ہوں جیسے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ یہ ہے میں نے جس کا پردہ کرنا ہے اس سے پردہ کیا ہے، اور جس کی میں نے بے پردگی نہیں کرنی اس کی میں نے بے پردگی نہیں کی ہے۔ شیشے میں اپنی تصویر نہیں دیکھ سکتا بندہ، یہ تصویر اب دیکھنا جائز ہو گیا، میرے لیے جائز ہو گیا، میرا سطر دیکھنا میرے لیے جائز ہو گیا، کسی کو سطر دکھانا جائز نہیں ہو گیا۔ اپنی تصویر اپنی صورت میں شیشے میں دیکھ سکتا ہوں، کسی کی صورت جو اجنبی ہے یا اجنبیہ ہے اس کی صورت میں شیشے میں نہیں دیکھ سکتا۔ کیوں؟ یہ میری آنکھ پہلا کیمرہ ہے جو اللہ نے تخلیق کیا ہے، اور دوسرا کیمرہ میں نے اس آنکھ پر بنایا ہے۔ جب اجنبی کی صورت میری آنکھ میں آ جاتی ہے، غیر کی صورت میری آنکھ میں آ جاتی ہے، تو مجھے اللہ پروردگار نے، میرا کیمرہ آنکھ بنانے والے نے حکم دیا ہے کہ اپنی نظر پھیر لو، اپنی نظر پھیر لو۔ پہلی نظر تو جو پڑ گئی ہے معاف ہے، اگر دوبارہ نظر نہ پھیری، وہ دوبارہ نظر میں وہ چیز آ گئی جو اجنبیہ جس سے پردہ کرنا ہے، اور اجنبیہ نے غیر مرد سے پردہ کرنا ہے، اگر وہ دوبارہ صورت کو دیکھا تو یہ گناہ ہوتا ہے، عمل نہیں رہ جاتا، وہ عمل گندا عمل ہو جاتا ہے۔ اچھا عمل جو ہے اس میں فطرت ہے، گندا عمل جو ہے اس میں فطرت کے خلاف ہے، اس میں تعلیم کے خلاف ہے، اس میں علم کے خلاف ہے، اس میں محبت اللہ نبی رسول کے خلاف ہے، اس میں بیوی کی محبت کے خلاف ہے، اس میں غیر بیوی کی محبت میں یہ خلاف ہے۔ او بھائی وہ تو عمل ہی رہ جاتا ہے، اور عمل بھی کون سا گندا عمل ہو جاتا ہے کہ اب مکلف ہو جانے کے بعد، اب بالغ ہو جانے کے بعد اپنی سطر تو دیکھ سکتا ہے، اپنی بیوی کی سطر تو دیکھ سکتا ہے، اپنی سطر غیر کو، اور غیر کی سطر بیوی کسی کی، اس کی سطر کو نہیں دیکھ سکتا۔ الناظر والمنظور کلاہما فی النار، کہ یہ دونوں دیکھنے دکھانے والے وہ جہنمی ہو جاتے ہیں۔ کسی کے گھر میں تو داخل ہو سکتا ہے، لیکن جس سے پردہ ہے اس کی بے پردگی نہیں کر سکتا، اور جس سے پردہ نہیں ہے اس سے پردہ نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ جس سے پردہ ہے اس سے تو بندہ پردہ نہ کرے، اور جس سے پردہ نہیں اس سے پردہ کرنا شروع کر دے، مت ماری گئی ہے۔ فَاتَّبِعُونِی کا حکم آیا ہے، اور جس نے اللہ پروردگار سے نیک گمان نہیں باندھا، قسم خدا کی سچی بات ہے، وہ ہر ایک سے بدگمانی کرتا ہے۔ پہلے سب سے تو اللہ سے نیک گمان باندھنا ہے۔ دیکھیے اللہ سے نیک گمان فَاتَّبِعُونِی کے اندر باندھا جاتا ہے، ویسے نہیں باندھا جا سکتا۔ سنیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم مانا ہے، اب اللہ سے نیک گمانی کرے گا۔ حکم کی تعلیم نبی رسول کی اتباع میں حکم بجا لایا ہے، اب اللہ سے نیک گمانی کرے گا۔ اللہ پروردگار کے حکم یعنی حکمی علم کے اندر اس نے پوری نماز کی ادائیگی تقوی حرام کو چھوڑ کر کی ہے، اب اللہ سے نیک گمانی کرے گا۔ جس نے اللہ کا حکم ہی نہیں مانا وہ اللہ سے نیک گمانی یہ کرے گا کہ میں اللہ کا حکم نہیں مانوں گا تو جنتی ہو جاؤں گا، کیا نیک گمان باندھے گا؟ دھوکہ دے گا نا اپنے آپ۔ جب وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، جب اس کی نیت میں نماز جو وہ پڑھ رہا ہوتا ہے وہ ہوتی نہیں ہے، جب نماز میں خضوع اس نے کیا ہی نہیں ہوتا، اپنے آپ کے ساتھ تو بدگمان ہے کہ جو عمل کر رہا ہے وہ عمل نہیں کر رہا۔ پاکی میں نماز پڑھنی ہے، ناپاکی میں پڑھتا ہے۔ جو نماز پڑھنی ہے وہ نماز نہیں پڑھ رہا، وقت گزار رہا ہے کہ جیسے ہی لوگ سجدے میں چلے جائیں میں نماز چھوڑ کر گھر چلا جاؤں۔ اللہ سے نیک گمانی تو تب ہے نا جب اللہ کا کوئی حکم مانتا ہے۔ میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ میری نیک گمانی تو تب ہے نا جب میں اللہ کا حکم مانتا ہوں، اور جب میں اللہ کا ہی حکم نہیں مانتا اور نیک گمانی جب اللہ سے نہیں میں کرنے کے قابل، میں آپ کے ساتھ کیا کروں گا؟ اس لیے بات جان لو، فَاتَّبِعُونِی کو کبھی نہ بھولنا۔
جب کوئی آپ سے بات کرے نا تو یہ اس کا عمل ہوتا ہے، آپ نے عمل نہیں کرنا، آپ نے عمل نہیں کرنا۔ جب وہ آپ سے بات کرے تو آپ نے حکم میں اس کے ساتھ بات کرنی ہے۔ جاننے کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ آپ سے بات کرے تو آپ یہ سمجھے کہ وہ مجھ سے بات کر کے اس کا حکم جاننا چاہتا ہے، وہ مجھ سے بات کر کے نا اس کا حکم جاننا چاہتا ہے کہ یہ میری بات ہے، یہ بات کا حکم کیا ہے۔ کوئی روٹی کھانا چاہتا ہے، کوئی روٹی کھانا کھلانا چاہتا ہے، آپ نے اس کی بات نہیں سننی، آپ نے یہ سمجھنا ہے، یہ پوچھنا بتانا ہے اپنے آپ کو کہ وہ مجھے روٹی کیوں کھلانا چاہتا ہے، وہ مجھ سے روٹی کھانا کیوں کھانا چاہتا ہے۔ اب آپ کو اللہ کا حکم بتائے گا، پھر آپ اللہ کے حکم میں اسے کھانا بھی کھلائیں اور اسے کھانا بھی کھائیں۔ اگر آپ اس کے عمل پر چلے گئے تو اللہ کا تو منع ہے، اللہ کے نبی کا تو منع ہے کہ کسی کے عمل پر نہ جانا اور کسی کو اپنا عمل نہ دکھانا۔ عمل سے نہیں، اللہ کے حکم سے اپنے عمل کی اصلاح کرنا۔ جب کوئی اپنے عمل کی اصلاح حکم سے کرتا ہے، حکم کی تعلیم سے کرتا ہے، اس نے فتح بھی اونی تباہ کی ہے۔ اب اس کے عمل میں دو چیزیں آ جائیں گی، اس کے عمل میں دو چیزیں آ جائیں گی، اس کا عمل جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے عمل میں ایک اللہ کا حکم آ جائے گا، اب وہ حکم میں دیکھے گا، حکم میں بولے گا، حکم میں سنے گا، اور دوسری چیز حکم کی تعلیم سنت اتباع آ جائے گی، کیونکہ حکم پر عمل بغیر تعلیم کے ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی ایسا ہے تو یہ ہے جو اللہ کا محبوب ہے، کہ وہ اللہ کا محبوب ہوا ہے اور اللہ نے اسے اپنا محبوب کر لیا ہے۔ جو کرنا تو جانتا ہے، ہونا نہیں جانتا، پتہ نہیں اس نے جو کیا ہے وہ علم میں کیا ہے یا عمل میں کیا ہے۔ کیوں ایک کام جانتا ہے، کرنا تو جانتا ہے، ہونا نہیں جانتا۔ یہ ہونا جو بھی ہوتا ہے یہ کون کرتا ہے؟ یہ اللہ کرتا ہے، کہ میں جو چاہتا ہوں وہ ہو جاتا ہے۔ اب اللہ چاہتا ہے اسے اپنا محبوب بنانا، اپنی محبت دینا، اور یہ کیا کرتا ہے؟ کرنا چاہتا ہے، ہونا نہیں چاہتا۔ ایک ہی عمل ہے، دو عمل میں دو چیزیں ہیں، دیکھنا بھی ہے اور دکھانا بھی ہے، بولنا بھی ہے، بلوانا بھی ہے، پردہ کرنا بھی ہے، پردہ کروانا بھی ہے، کھانا بھی ہے، کھلانا بھی ہے، مرنا بھی ہے اور زندگی بھی ہے۔ اور جب تک مومن میں یہ دونوں چیزیں نہیں آ جاتی اس وقت مومن کا عمل کب ہے؟ جب وہ جینا جانتا ہے تو مرنا بھی جانتا ہے، جب مرنا جانتا ہے تو جینا بھی جانتا ہے، سانس نکالنا جانتا ہے تو سانس لینا بھی جانتا ہے، محبت کرنا جانتا ہے تو محبوب ہونا بھی جانتا ہے، پردہ کرنا جانتا ہے تو پردہ کروانا بھی جانتا ہے۔ اس میں دو چیزیں ہیں، کافر کے اندر ایک ہی چیز ہوتی ہے، بس وہی ہوتا ہے اور کوئی نہیں ہوتا، نہ اللہ ہوتا ہے، نہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے، نہ امی ہوتی، نہ ابا ہوتا ہے، نہ بہن ہوتی ہے، نہ بھائی، تمیز ہی نہیں اس میں ہوتی، ادب ہی نہیں اس میں ہوتا۔ ایک ہی آنکھ ہوتی ہے، ایک ہی آنکھ سے سب کو دیکھتا ہے، ایک ہی کان ہوتا ہے، ایک ہی کان سے سب کو سنتا ہے، ایک ہی زبان ہوتی ہے، ایک ہی زبان سے سب سے بولتا ہے۔ تیری مت ماری گئی ہے، تو کتا ہے کہ ایک ہی تیرے پاس بولی ہے، بھوں 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 کرتا ہے؟ تو گدھا ہے کہ تیرے پاس ایک ہی بولی ہے، ڈیچوں ڈیچوں کرتا ہے؟ وہ تو مومن ہے، اللہ کا ولی کامل ہے، اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ تیری آنکھ میں دیکھنا تو ہے لیکن دیکھتا تو ہے، تو آنکھ سے ماں بھی دیکھتا ہے، باپ بھی دیکھتا ہے، بہن بھی دیکھتا ہے، بھائی بھی دیکھتا ہے، دوست بھی دیکھتا ہے، اور اپنا دشمن بھی دیکھتا ہے۔ تو آنکھ سے پردہ بھی کرتا ہے اور آنکھ سے پردہ بھی کرواتا ہے، دو چیزیں نہیں ہیں۔ مخلوق ہی مخلوق ہے، کیا مخلوق کو کوئی پیدا کرنے والا دوسرا نہیں ہے؟ کیا مخلوق کی تعلیم کرنے والا کوئی دوسرا نہیں ہے؟ میرے لیے تو ہی کافی ہے، میرے لیے میں ہی کافی ہوں؟ نہیں، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔
سب سے پہلے جو ہمارے لیے کافی ہے، جب تک وہ پہلا کافی نہیں ہوتا، قسم خدا کی دوسرا کافی نہیں ہوتا۔ پہلا ہمارے لیے کافی کون ہے؟ اللہ۔ کیسے کافی، یہ جاننا ضروری ہے۔ دوسرا ہمارے لیے کافی جو ہے وہ اللہ کا بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کافی ہے۔ جب تک وہ یہ نہیں جانتا، اس کے لیے پہلا کافی اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ اللہ پر تو ایمان نہیں لایا ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے کیسے مل جائیں گے؟ دیکھیے کافی کا مطلب کیا ہے۔ ایک بھوکا ہے، ایک پیاسا ہے، بھوکے کے لیے بھائی تیرے لیے کتنی روٹیاں چاہیے؟ وہ کہتا 2 روٹیاں کافی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے 2 روٹیاں کافی ہیں۔ پانی 2 گلاس کافی ہیں۔ ہر چیز جتنی جس کے لیے کافی ہوتی ہے وہ ہے۔ اللہ نبی رسول چیز تھوڑی ہے۔ اللہ نبی رسول تو ہمارا ایمان ہے۔ اللہ نبی رسول تو ایک ہمارا خالق اور ایک ہمارا معلم ہے۔ اب جب کوئی اللہ پر ایمان لاتا ہے تو حکم میں اب کسی اور کا حکم نہیں ہوتا۔ ہم کہیں گے حکم میں اب اللہ ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں کسی اور کا حکم نہیں چاہیے۔ اللہ حکم میں کافی ہے۔ حکم کی تعلیم دینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کافی ہیں، ہمیں اور کسی کی تعلیم نہیں چاہیے۔ یہ 2 کافی ہو گئے نا۔ اب بتا تجھے عمل میں کیا چیز کافی ہے؟ مجھے اور آپ کو عمل میں 2 چیزیں کافی ہیں، ایک حکم اور ایک حکم کی تعلیم۔ فتح بیونی یہ ہے۔ ہمیں کیا پتہ فتح بیونی کیا ہے؟ ہر بار جو اللہ کے بندے سے سنتے ہیں وہ نئی بات ہی بتا دیتے ہیں۔ وہ نئی بات نہیں ہے۔ نئی بات ہوتی ہے، قدیم پرانی بات نئی بات نہیں ہوتی، ہمیں نہیں پتہ ہوتا۔ کتنا بڑا فرق ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرانے ہیں، ہمیں نہیں پتہ، نئی بات بتا دیتے ہیں۔ اور پرانی بات بھی کبھی نہیں ہوتی ہے، پرانی پہلے ہوتی ہے، امی ابا پہلے ہیں۔ پتہ ہمیں آج اگر چلا ہے تو چھوٹے بچے ہوئے تھے نہیں پتہ، اور جب بڑے ہو گئے پتہ ہو گیا۔ پہلے نہیں پتہ تھا، بات تو پرانی تھی نا، پرانی بات پہلے تھی نا، ہمیں نہیں پتہ تھا۔ جو ہمیں نہیں پتہ وہ ہمارے لیے نہیں ہے، نئی بات تھوڑی ہے۔ اب جب کوئی کافی کو جان جاتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جو کہتے ہیں قرآن میرے لیے کافی ہے، یہ حکم کافی ہے۔ حکم کیا ہے؟ قرآن۔ اب اور کسی حکم کی ضرورت نہیں قیامت تک ہمیں۔ اللہ کا حکم کافی ہے۔ لا حکم الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حکم کافی ہے، اللہ کافی ہے۔ حکم کی تعلیم دینے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کافی ہے۔ وہ تو موجود تھے آپ میں، انہیں کیا بتانا تھا؟ انہیں یہی بتانا تھا کہ حکم قرآن ہمارے لیے کافی ہے، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تکلیف نہ فرمائیں، آپ تکلیف کی حالت میں ہیں، آپ تکلیف نہ فرمائیں۔ سمجھنے والا اپنی سمجھ میں جب سمجھتا ہے، اسے کیا پتہ کہ میری سمجھ میں ایک ہی بات ہوتی ہے جو میں سمجھتا ہوں۔ جب تک سمجھ میں 2 چیزیں نہ آ جائیں، اس وقت کسی کو کیا پتہ کہ ہمارے لیے 2 چیزیں کافی ہیں۔ جب وہ 2 چیزیں آ جاتی ہیں تب ہمارے لیے روٹی بتاتے ہیں جتنی وہ کافی ہوتی ہے، پانی بتاتے ہیں جتنا وہ کافی ہوتا ہے، پھر امی کافی ہوتی ہے، ابا کافی ہوتا ہے، اب اور ابے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور امی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جس کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہم بتا دیتے ہیں کہ اب مجھے پانی کی ضرورت ہے، اب مجھے نکاح کی ضرورت ہے، اب مجھے حکم جاننے کی ضرورت ہے، اب مجھے حکم کی تعلیم جاننے کی ضرورت ہے۔ یہ فتح بیونی ہے۔ اور جب تک کسی نے فتح بیونی نہیں کی، اسے کیا پتہ کافی کون ہے؟ اسے کیا پتہ کافی کون ہے؟ نہ وہ اپنے بارے میں کافی جانتا ہے، اور نہ اپنے دین میں جو کافی ہے اسے جانتا ہے۔ اس نے تو اتباع جانی نہیں ہے۔
وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ ہر دفعہ جب جاتا ہوں نئی بات ہوتی ہے، اور نئی بات نہیں ہوتی، بات پرانی ہوتی ہے، تجھے نہیں پتہ ہوتا جس کا، وہ تجھے بتا دی جاتی۔ اس لیے آئیے اس بات کو جانیں کہ عمل میں ایک چیز ہے، عمل کرنے والا ہی ہے، بس میں ہی ہوں، آپ ہی ہیں۔ نبی رسول علیہ السلام کی اتباع میں میں نہیں رہ جاتا، میرا عمل نہیں رہ جاتا، حکم میں اللہ کافی ہے وہ ہوتا ہے، اور اللہ کا بندہ قیامت تک کافی ہے وہ ہوتا ہے۔ اور جس نے ان دو کو پایا ہے اس کا عمل اس کے لیے کافی ہو گیا ہے، اور جس نے ان دو کو نہیں پایا، اللہ اکبر کبیرہ، اس کا عمل جہنمی کا عمل ہو گیا، مارا گیا، دھوکے میں پڑ گیا ہے۔ اس لیے اے اللہ کی بندیوں اور اے اللہ کے بندوں، اس بات کو جان لو، جدھر زانیاں، بے پردگی کرنے والی، امانت میں خیانت کرنے والی جہنم میں داخل ہوتی ہے، ادھر وہ زانی جو ہے اس کے ساتھ اجنبی جو ہے وہ بھی جہنمی ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو بدل لو۔ یہ تو ہے پردہ اور بے پردگی۔ اس نے کیا کیا؟ ناظر والمنظور کلاہما النار، کہ سطر دیکھی ہے اور سطر اپنی دکھائی ہے۔ کس کو دکھائی ہے؟ جس کو دکھانا حرام ہے۔ اب جب وہ خود اپنی سطر دیکھتا ہے، اپنی بیوی کو اپنی سطر دکھاتا ہے، اس نے یہاں بھی سطر دیکھی اور دکھائی ہے، لیکن جنتی ہے۔ عمل اگر ہوتا تو زانیہ اور زانی دونوں جہنم میں چلے جاتے، عمل اگر ہوتا۔ اور جدھر اتباع ہوتی ہے ادھر عمل نہیں ہوتا، جدھر پردہ کرنا ہے، جدھر سطر نہیں دکھانا، ادھر وہ سطر نہیں دکھاتا، جنتی ہو جاتا ہے۔ اور جہاں سطر دکھانی ہے اور سطر دیکھنی ہے ادھر وہ سطر دکھاتا بھی اور دیکھتا بھی ہے، جنتی ہو جاتا ہے۔ ہر حال میں جنتی ہے۔ یہ کیسے ہو گیا جنتی جہنمی ہو جائے، زندہ مردہ ہو جائے، مردہ زندہ ہو جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا وہ زندہ ہوگا یا وہ مردہ ہوگا، یا وہ جنتی ہوگا یا وہ جہنمی ہوگا، یا وہ اللہ والا ہوگا یا شیطان والا ہوگا۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جاگ بھی رہو اور سو بھی رہو، ایک ہی کام ہوگا نا۔ یا میں دنیا لا گیا ہوں گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں دنیا میں بھی موجود ہوں اور میں اللہ کے پاس بھی موجود ہوں؟ اگر میں اللہ کے پاس موجود ہوں تو اوپر ہوں، نیچے اگر اللہ مجھے دکھائے تو نیچے مجھے سارا نظر آ جائے گا۔ میں زندوں میں بھی موجود ہوں، اور میں چلا گیا ہوں دنیا سے، جہنم میں ہوں، تو جہنم ہی مجھے اللہ نے دکھائی ہے۔ نیچے مجھے کب، مجھے میرے یار دوست جو ابھی نہیں گئے اللہ کے پاس، ان کو کب دکھایا؟ عمل میں ایک چیز ہوتی ہے، عمل نے صرف اور صرف کفر اور شرک، فسق و فجور، منافقت، اپنے آپ کو گندگی میں دیکھنا ہوتا ہے۔ اتباع میں ایسے نہیں ہوتا، حلال بھی دیکھتا ہے، حرام بھی دیکھتا ہے۔ من رأى منکم منکرا، جب تم میں سے کوئی حرام دیکھے تو اسے منع کرے، اور جب کوئی حلال دیکھے تو اس کی تعلیم کرے۔ حرام دیکھے تو اسے منع کریں، ہاتھ سے منع کرے، زبان سے منع کریں، دل سے اسے برا جانے کہ حرام دیکھا ہے۔ اور اگر حرام نہیں دیکھا، حلال دیکھا ہے، حلال میں کمی دیکھی ہے، حلال کی تکمیل وہ تعلیم میں نہیں کرتا، تو یہ جہالت ہے۔ تو کیا کرے؟ اس کی تعلیم کرے۔ انہیں چپیڑا مارنے لگ جا کے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اب تو نے برا دیکھا ہے، اور برا دیکھا ہے نا، جہالت تو نہیں نہ دیکھی۔ برا کیا ہے؟ جو اللہ نے برا بتایا وہ حرام ہے، حرام دیکھا ہے نا۔ اب حرام کو بدلنا یہ طاقت سے بھی بدلا جائے گا کہ کفر شرک ہے، طاقت سے بھی بدلا جائے گا، تعلیم سے بھی بدلا جائے گا، اور اسے برا جانا جائے گا۔ نہیں تعلیم کر سکتا، نہیں طاقت ہے، اسے برا جانا جائے گا کہ حرام حرام ہی ہے۔ اور جدھر حرام نہیں ہے، حرام کے وہ خلاف کرتا ہے اور حرام کو حرام مانتا ہے، ادھر کیا کیا جائے؟ ادھر تو تعلیم کی جائے گی، ادھر تو تعلیم کی جائے گی۔ غصہ حرام ہے، اب حلال کی تعلیم ہے، جدھر ضرورت ہے ادھر جائز ہے۔
ویسے کہتا غصہ حرام ہے، اور جب حرام ہے کتے حرام کو کیوں اختیار پھر کرتا؟ وہ بھائی کتے کا گوشت حرام ہے، جب جان جا رہی ہے، لقمہ حلال نہیں ملتا، اب کیا ہے؟ جائز ہے۔ جائز کتنا ہے؟ اتنا کی جائز ہے جس سے جان بچ جاتی۔ شیشہ دیکھنا مولوی صاحب بتاتا ہے، جب یہ تصویر بندہ دیکھ سکتا ہے، شیشے میں اپنی صورت دیکھ سکتا ہے، یہ نبی رسول کی سنت ہے، اور یہ تو بتاتا ہے، اور شیشے میں جب تیرا نہاتے ہوئے پورا جسم آ رہا ہے، تیری سطر آ رہی ہے، یہ سطر غیر کو دکھانا بھی جائز ہے، وہ تو حرام ہے۔ کرتا تو حرام ہے، کرتا تو بے پردگی ہے، داخل تو کسی کے گھر میں ہوتا ہے، ادھر تو بے پردگی کرتا ہے کہ جس کو نہیں اپنا آپ دکھانا اس کو تو دکھاتا ہے۔ دیکھ تو نہیں سکتا، بندہ ہے تو، تیری ویڈیو ہے، دیکھ تو نہیں سکتا، لیکن بے پردگی تو کرتا ہے نا کسی گھر میں جا کے۔ گھر میں جب کوئی داخل ہوتا ہے جس سے پردہ ہے، اس سے پردہ نہیں کرتا، اس کے سامنے آ جاتا ہے، تو بے پردگی تو اپنی آپ کی کرتا ہے نا، اپنی سطر تو اسے دکھاتا ہے نا۔ اب وہ تو دیکھنے کے قابل ہے نا، وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے اور دیکھ رہی ہے، اور تو اندھا ہے نا، تو بہرا ہے نا، تیرے میں تو شک نہیں رہا کہ سم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ اگر تو رجوع نہیں کرتا اپنے اندھے پن سے، اپنے بہرے پن سے، یہ تو خراب ہے نا۔ ہو کے مفتی، ہو کے مولوی، تو رجوع نہیں کرتا، اب وہاں تو اندھا ہے، وہاں تو بہرا ہے، تو نے جو ریکارڈ کیا ہوا ہے، جو تیری بولی ہوئی ہے، بس وہی وہاں آ رہی ہے، نہ اب تیری زبان چل رہی ہے مزید، نہ تیری آنکھ دیکھ رہی ہے، سارے تجھے تو دیکھ رہے ہیں نا، تجھے تو سن رہے ہیں نا، تو انہیں بے پردگی کروا رہا ہے نا، تو ننگا نہ آ رہا ہے نا۔ جس نے نہیں تجھے دیکھنا وہ تو تجھے دیکھ رہے ہیں نا۔ یہ دین دسن دیا ہے، یہ لوگوں کو دین بتا رہا ہے۔ زنا سے بدتر کام ہے یہ چغلی کرنا، یعنی غیبت وغیرہ کرنا، یہ زنا سے بدتر ہے۔ اور بتاتا کیا ہے میں تعلیم دین کی کر رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں؟ دین کو پھیلا رہا ہوں۔ دین تو ہمیشہ حلال سے پھیلتا ہے نا، دین تو ہمیشہ حلال سے پھیلتا ہے۔ جب اللہ کے نبی نے فرمایا جاندار کی تصویر بنانا، کتا شوق میں رکھنا، یہ حرام ہے، قیامت تک یہ حرام ہی رہے گا۔ اب پردہ کرنا یہ حلال ہے، بے پردگی کرنا یہ حرام ہے، اب حرام ہی رہے گا۔ یہ دونوں چیزیں ہیں۔ میں جی پردہ کرتا ہوں، تو پردہ کرتا ہے، آنکھیں جھکا لیتا ہے، پردہ کرتا ہے۔ عورت اجنبی ہے، عورت کے سامنے بے پردگی تو نہ کر۔ تو نے آنکھیں جھکائی ہیں، یہ تیرا برقع ہے، یہ تیرا برقع ہے۔ عورت نے آنکھیں جھکائی ہیں، یہ عورت کا پردہ ہے، لیکن اس کی آنکھیں جو ہیں وہ اگر دیکھتی ہیں تو یہ عورت کی بے پردگی نہیں ہے، اور اگر وہ تجھے عورت دیکھتی ہے تو یہ عورت کی بے پردگی نہیں ہے۔ پردہ بھی کر اور کسی کی بے پردگی بھی نہ کر۔ یہ دو چیزیں جب تک نہیں آ جاتی، اسے کیا پتا کہ آنکھیں جھکانے کا بھی حکم ہے اور دوسرے کی بے پردگی نہ کرنے کا بھی حکم ہے، دوسرے کو گناہ میں نہ ڈالنے کا بھی حکم ہے۔ اور تو حرام سے بچتا ہے، وہ کتے کا گوشت نہیں کھاتا، اور دوسرے کو کیوں کھلاتا ہے؟ دوسرے کو کیوں کھلاتا ہے؟ اپنی بیوی کو تو پردہ کرواتا ہے، دوسرے کی بیوی کی بے پردگی کیوں کرتا ہے؟ کچھ تو خدا کا خوف کر۔ اپنے لیے جو تو پسند کرتا ہے، کوئی اپنے بھائی کے لیے پسند کر۔ اپنی سطر تو دیکھ سکتا ہے، اپنی بیوی کی سطر تو دیکھ سکتا ہے کہ تیرے لیے حلال کی گئی ہے، یہ اپنی اور بیوی کی سطر تو دوسرے کو نہیں دکھا سکتا، یہ حرام کیا گیا ہے۔ اب تجھے مفتی مولوی نے جو فتوے میں بتایا ہے تو وہ نہیں جانتا،
تو کہتا ہے یہ جو کیمرے نے تصویر کھینچی ہے یہ تصویر ہی نہیں ہے، اس نے کیا کھینچ لیا؟ اس نے تیری صورت، تیری بیوی کی صورت، تیری سطر اور تیری بیوی کی سطر کو محفوظ کیمرے میں کر لیا ہے۔ جب وہ تجھے دیکھتا ہے، تیری بیوی کو دیکھتا ہے، تو تیری بیوی کی اور تیری صورت دیکھتا ہے، تیری جان نہیں دیکھتا، تیری روح نہیں دیکھتا۔ جب تو جاندار کو دیکھتا ہے، تو جب جاندار کی تصویر بناتا ہے تو وہ تصویر ہاتھ سے بنائی ہے یا تو نے کسی الیکٹرک چیز سے بنائی ہے، جس سے بھی بنائی ہے، وہ بنائی تو تصویر ہے نا جاندار کی۔ منع تو جاندار کی تصویر بنانے کا آیا ہے کہ وہاں آلے کا منع آیا کہ کیمرے سے نہیں بنانی، ہاتھ سے نہیں بنانی، اس سے نہیں بنانی، اس سے بنانی، تیری مت ماری ہوئی اور کوئی بات نہیں۔ جب تو بیوی کی پردہ دری کرتا ہے، سطر دیکھتا ہے اور اپنی اسے سطر دکھاتا ہے، تو سطر کا حکم وہاں جائز ہے، یعنی حلال ہے، جائز نہیں حلال ہے۔ اور جدھر تو کسی کی سطر دیکھتا ہے یہ حرام ہے۔ دیکھی تو سطر ہے نا، کس سے دیکھی ہے؟ کس سے دیکھی ہے؟ یہ تو نہیں ہے، دیکھی تو سطر ہی ہے نا۔ کوئی رات کی بات کرتا ہے اور صبح بتاتا ہے، یہ منع ہے، بتانا منع ہے۔ وہ بتا رہا ہے نا، کی کس نے ہے؟ وہ رات کا عمل کیا کس نے؟ میاں اور بیوی نے کیا تو انہوں نے ہے، دیکھا تو انہوں نے ہے، دکھایا تو ایک دوسرے کو انہوں نے ہے۔ اور دن کو وہ کیوں حرام ہے بات کرنا؟ وہ بات میں دکھا رہا ہے، اور بھائی جس میں بھی دیکھا ہے، جس میں بھی دکھایا ہے، اور بے پردگی تو اس کی ہے یا نہیں کی؟ وہ ادھر تو بے پردگی سطر کا دکھانا اور دیکھنا یہ حرام ہے، اور وہاں تو وہ جو عمل کرنے والا ہے اس کے عمل کی بے پردگی نہیں کرتا، اس کا عمل ظاہری سطر دیکھنا اور دکھانا ہے، تو اس کی بے پردگی کرنے پر آ گیا ہے۔ اس پر پردہ نہیں ڈال سکتا کہ اللہ نے پردہ ڈالا ہے، اب اسے نہیں تعلیم نماز پڑھنے کی، تو نے اسے تعلیم دے دی ہے۔ ایک طرف تو نے اس کی بے تعلیمی جو ہے اس پر پردہ ڈال دیا ہے، ایک اس نے جو بے تعلیمی کی تھی وہ نہیں کسی کو بتائی، یہ پردہ ڈال دیا ہے۔ یہ تو اچھا عمل ہے نا کہ تیرے عمل میں اتباع النبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا ہے، اور ایک میں ہے ہی کچھ نہیں، اس کی تو غیبت کرتا ہے، اس کی چگلی کرتا ہے، اس میں ہے ہی کچھ نہیں، عمل ہی ہے نا۔ عمل اس نے کس نیت سے کیا ہے یہ مجھے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تیرا عمل اکیلا ہے، اس کے عمل میں اس کی نیت ہے، اس کے عمل میں اللہ کا حکم ہے کہ وہ حرام لقمہ تو کھا رہا ہے لیکن اللہ کے حکم میں کھا رہا ہے، نبی رسول کی تعلیم جان بچا رہا ہے۔ اب تو کیا کرتا ہے؟ اس میں ایک چیز ہے ہی نہیں جو تو نے دیکھی نہیں ہے، وہ تو بتا رہا ہے، یہ چگلی ہے۔ اور اگر اس میں ہے ہی نہیں تو کہہ دیتا ہے یہ بہتان ہے۔ دیکھیں نا کتنی بڑی بات، یہ کہ اس میں ہے ہی نہیں تو کہہ دیتا ہے یہ بہتان ہے۔ اور جب تو عمل اس کا دیکھتا ہے، اس کے عمل میں اس کی نیت ہے، تو نے عمل دیکھا ہے، تو پھر وہی بات کہتا ہے جو ہے ہی نہیں۔ تو نے جو دیکھا اب ادھر وہ نہیں ہے، اور جب اس نے عمل کیا ہے تو اس میں اس کی نیت ہے، اب جو تو نے دیکھا اس میں بھی وہ نہیں ہے، دونوں طرف وہ نہیں ہے۔ تجھے نہیں پتہ یہ زنا سے بدتر ہے، تو کیا کفر شرک میں مرنا چاہتا ہے؟ زنا سے بدتر میں مرنا چاہتا ہے، دھوکے میں مرنا چاہتا ہے، منافقت میں مرنا چاہتا ہے، اپنے آپ میں مرنا چاہتا ہے، خودکشی کرنا چاہتا ہے۔ تجھے نہیں پتہ فتح بیونی کے بغیر بندہ جب دنیا سے جاتا ہے تو یہ محروم ہوتا ہے، اللہ نبی رسول سے دور ہوتا ہے کہ یحببکم اللہ، اللہ نے اس سے محبت نہیں کی ہوتی، اللہ اس کے ساتھ نہیں ہوتا، اس نے اللہ سے محبت نہیں کی ہوتی، یہ اللہ کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اتنا بڑا ظلم کوئی اپنی جان پر کر سکتا ہے؟ کون کرے گا؟ کافر کرے گا، مشرک کرے گا، فاسق فاجر کرے گا، منافق کرے گا، دنیا کا دھتکارا ہوا، اللہ کا مارا ہوا کرے گا، نفس کی پیروی کرنے والا، خواہش کی پیروی کرنے والا کرے گا۔ آئیے اس بات کو جان لیں، فاتبعونی، بس ایک ہی بات، یحببکم اللہ۔ دیکھنا بھی ٹھیک ہو جائے گا، دکھانا بھی ٹھیک ہو جائے گا، دونوں ٹھیک ہو جائیں گے، کھانا بھی ٹھیک ہو جائے گا، کھلانا بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اور جس نے کسی کے عمل کو دیکھا
اور عمل کا جواب اپنے عمل اپنی سمجھ بوجھ سے دے دیا، یہ وہ شیطان ہے جو شیطان کا پیروکار ہے، کہتا انا خیر منہ۔ اسے کیا کرنا چاہیے جب کوئی عمل اپنا بتائے کہ میں نے کھانا کھلانا ہے یا کھانا کھانا ہے، یہ اس کی بات اس کا عمل نہ دیکھے، یہ دیکھے وہ مجھ سے حکم پوچھ رہا ہے کہ میں نے آپ کو کھانا کھلانا ہے، تو میں اب کیا دیکھوں کہ وہ مجھ سے حکم پوچھ رہا ہے کھلا سکتا ہے کہ نہیں کھلا سکتا۔ کہ کہتا ہے میں نے کھانا کھانا ہے، تو آپ اس کی بات میں نہ جانا، دیکھنا ہے کہ وہ مجھ سے حکم پوچھ رہا ہے کہ آپ مجھے کھانا اللہ کے حکم میں کھلا سکتے ہیں کہ نہیں کھلا سکتے۔ او بھائی جب فتح بیونی کا سوچو گے نہیں، حکم جانو گے نہیں، تو فتح بیونی کیسے کرو گے؟ اور فتح بیونی تو حکم جاننے کے بعد حکم کو تعلیم میں ادا کرنا ہے، سنت میں ادا کرنا ہے، ان باتوں کو جانو۔ یہ ہے مومن کی میراث، کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت دنیا کا مال اور دولت نہیں ہے، علم ہے۔ تو مومن کی میراث کیا پھر بنے گی؟ جو اسے وراثت میں چیز ملی ہے، نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمیں،